بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آپ کے رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ وہ کتنے اندھیروں میں تھے۔ آج کل میں اسی چیز سے فوکس کر رہی ہوں بہت زیادہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے کتنے اندھیرے تھے ان کے اوپر۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہ وہاں پہ پکارتے ہیں اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غم سے نجات دیتا ہے، ان اندھیروں سے باہر نکالتا ہے۔ آپ کے اندھیرے جتنے بھی ہوں اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے نا۔ نبیوں کے اگزامپلز میں ہر چیز ایکسٹریم پہ ہوتی ہے، ہر آزمائش ایکسٹریم کی آزمائش ہے۔ ہمیں بڑی چیز دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں وہ بہت چھوٹی ہیں، جو نبیوں پہ آزمائشیں آئی تھیں وہ تو بہت بڑی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی آزمائش حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اندھیرا ان سے بڑا تھا۔ نہیں، آپ کمرے میں بند ہو تو آپ نوک کریں گے کہ کوئی ہے دروازہ کھولے تو کوئی نہ کوئی آ کے کھول دے گا، آپ کو ایک امید تو ہوگی نا۔ جب فوراً لائٹ چلی جاتی ہے تو یو پی ایس آن ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بیک اپ رکھا ہوا ہے آپ نے۔ یا لائٹ چلے گی تو آپ کسی کو آواز دیں گے، موبائل آن کر دیں، ٹارچ آن کر دیں، کچھ تو آن کریں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی آواز ضرور سن لے گا۔ کسی بھی گہرے کنویں میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ آواز دیں گے تو کوئی نہ کوئی سن لے گا، آپ کی مدد کو آ جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کیسے اندھیروں میں تھے، کس کو پتہ زمین پہ، کس کو پتہ کہ وہ سمندروں میں ہیں اتنی گہرائی میں، پھر کس کو پتہ کہ وہ زندہ بھی ہیں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ سوچیں، ہم تو کمروں میں زندہ ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پھر بھی ہوپ فل تھے، اپنے رب سے مانگ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جتنے بھی آپ کے اندھیرے ہیں آپ رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس دعا کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، اللہ تمام مومنین کو بھی بچا لیتا ہے جو اس دعا کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو بچا لیتا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ کتنے بھی گہرے اندھیرے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی غم ہوں، مانگنے سے، اللہ سے مانگنے سے وہ سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا دور آتا ہے نا پریشانی کا کہ 3-4 دن لگاتار پریشانی، ہفتہ پریشانی، لیکن اس سے زیادہ بڑھانا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ آگے ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں بہت آگے بڑھ جائیں گی تو وہ غم میں بدل جائے گا، وہ ٹینشن میں بدل جائے گا، آپ کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے۔ جو بہت زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اس لیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں آج کل۔ کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ اسی لیے بیمار ہو رہے ہیں، وہ غم بہت زیادہ لیتے ہیں نا۔ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ غم نہ ہو، کبھی نہ کبھی غم ہوتا ہے۔ جیسے عام الحزن غم کا سال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وہ غم کا سال تھا، غم آ جاتا ہے، لیکن اس کو پرولونگ نہیں کرنا، زیادہ عرصہ اس کو آگے نہیں لے کے جانا، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح سے کہ اگر آپ پڑے رہیں گے کمرے کے اندر تو پھر اللہ ایسے بندے کی حالت نہیں بدلتا۔ اللہ اس بندے کی حالت بدلتا ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بدلاؤ چاہتا ہوں، کہ میں چینج ہو جاؤں۔ اور ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتے ہیں۔ جو دل ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دل کی حالت بدلے گی تو باہر سے سب کچھ بدل جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ حالات نہ بدلیں، لیکن دل کی کیفیت بدل گئی ہے نا، آپ کا دل بدل گیا تو آسانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جب کمزور لمحات آئیں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ آپ کو جما دے گا۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، پھر نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اب دل نہ پھیر دیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دعائیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، ہر موقع کی دعائیں آپ کو آنی چاہیے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ رمضان کے دنوں کو غنیمت جانا اور خوب خوب دعائیں مانگنی ہے۔ جتنا بھی مسئلہ مشکل آپ کو لگ رہا ہے کوئی اس کو سالو نہیں کر سکتا، کئی لوگوں کے مجھے پتہ ہے ڈیورس کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے خلا کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے پراپرٹی کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، سالوں سال سے نہیں ہوئے، لیکن رب تو کیا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب آپ دل سے کہتے ہیں کہ یا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب اللہ قادر ہے تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اپنے باہر حالات دیکھیں، گرمیوں کے مہینے اور موسم دیکھیں، میرے سیالکوٹ کا موسم تو اس وقت بہت اچھا ہوا ہے، گرمی کا توڑ ہو گیا، تو وہ رب جو اتنے گرم دنوں میں
ٹھنڈے ہوا والے دن لے کے آ سکتا ہے آپ کے روزے کو آسان کرنے کے لیے، تو وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب باہر آپ غور و فکر کرتے ہیں نا اپنے انوائرمنٹ پہ، اپنے ارد گرد، تو آپ کو بہت سی نشانیاں ملتی ہیں کہ وہ رب ہے نا، ایک سو دم زلزلہ بھی آ جاتا ہے، طوفان بھی آ جاتے ہیں، اور موسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ رب آپ کی زندگی کے حالات بھی چینج کر دے گا۔ کبھی تنہائی میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے مانگیں، اس وقت خود بخود دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ کر کے دیکھیں آپ یہ ایکسرسائز، اس وقت خود بخود دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ اکیلے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پہ آپ کو آ کے سن رہے ہیں، اور آپ کے دل میں اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو پھر آپ خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی تھی کہ بیٹا اگر ایک دروازہ ہے جو بند ہے اور ایک دروازہ جو کھلا ہے، جو بند ہے آپ اس پہ نوک کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ کھل جائے گا، اور ایک دروازہ جو آلریڈی کھلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں دوں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے بالکل جو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو تہجد کے ٹائم، رات کے آخری پہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، تو وہ کھلا ہوا دروازہ ہے، اور باقی دن کے اوقات کیا ہیں کہ وہ دروازے بند ہے لیکن آپ کھٹکھٹا رہے ہیں، مل تو جائے گا، لیکن جہاں کھلا ہے وہاں پاسبلٹی زیادہ ہے۔ تو تہجد کے وقت ضرور دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگے، جو زندہ ان کے لیے بھی مانگے، جس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مانگے، ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی دعائیں ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہیں۔ قرآن پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ آپ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی چاہے ایک بک خرید لیں، وہاں سے دعائیں یاد کرنا شروع کریں تاکہ یاد ہو جائیں، تو پھر آپ ان سے مانگیں بھی، ان کا ترجمہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو جتنی دعائیں ہیں جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر جب آپ مانگیں گے تو کیفیت اور ہوگی۔ جس کیفیت سے آپ دعا مانگیں گے نا اتنی جلدی وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے جلدی میں مانگ رہے ہیں تو وہ دعائیں اس طرح سے قبول بھی نہیں ہوتی۔ اللہ قبول کرنے والا اللہ کر سکتا ہے، لیکن جو دل سے دعا مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد میں اذان سے پہلے چلے جائیں تاکہ وہ اذان سنیں، اور اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگیں۔ یہ آپ کے لیے کھلی آفر ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو موقع ملے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر بھی تو اللہ کی دعا، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ ساری دعائیں ہی تو ہیں، ذکر بھی تو دعا ہے نا۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو ایک کنیکشن ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں تبدیلی لے کے آنی ہے نا تو موت کو بھی یاد رکھیں۔ جو انسان ہر عمل موت کو دیکھ کر کرتا ہے اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے موت کا جو آپ کو ڈر ہوگا وہ آپ کو جنت کے قریب کر دے گا اور دنیا کی پریشانیوں سے دور کر دے گا۔ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اور آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کام آپ کریں گے، برا کرنے لگیں گے تو فوراً سوچیں گے موت کو کہ موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، تو میں تو یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہی میرا اینڈ ہوا تو پھر بچوں کے فائنل پیپر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر ان کا رزلٹ بیس کرتا ہے، تو آپ کا رزلٹ بیس کرے گا آپ کا خاتمے پہ کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، انجام ہمارا بہت اچھا کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کر سکیں، بہترین شکر کر سکیں اور بہترین عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو دعاؤں میں تاخیر آئے تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔